تو آگے چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ ایسے ہیں جو قابل رشک ہیں. ان کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اگر ان کو دیکھ کے بندہ کہے نا کہ کاش یہ میرے پاس ہوتی، تو یہ رشک کرنا بنتا ہے. وہ کون دو لوگ ہیں؟ پہلا وہ جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہو اور وہ لوگوں میں بانٹ رہا ہو، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہو، دین کو پروموٹ کر رہا ہو. ایک وہ جو دین پھیلا رہا ہو. دیکھیں جب کوئی برائی کرتا ہے نا، برائی کی بنیاد رکھتا ہے، تو وہ اس وقت تک اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا جب تک وہ برائی دنیا میں ہوتی رہے گی. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، قابیل نے حابیل کا قتل کیا، تو اب جتنے بھی قتل دنیا میں ہوتے رہیں گے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ قابیل کو جاتا رہے گا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے. تو اسی طرح جو نیکی کی دین کی بنیاد رکھتا ہے، تو جب تک وہ نیکی ہوتی رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو اس لیے اپنے بیٹوں کو، سب کو نہیں، ایک آدھ کو تو عالم بنائیں. بہت سارے لوگوں کی اپنی تو عمر گزر چکی ہوگی، لیکن اپنے بیٹوں کو عالم بنائیں. اور ایک آدھ کو تبھی بنائیں گے جب 4-5 ہوں گے. جب ایک آدھ دیا تو پھر تو وہ اس کو آپ کیا بنائیں گے، وہ خود ہی کچھ نہ کچھ بن جائے گا. تو جب 4-5 ہوتے ہیں تو پھر ایک کو عدلیہ میں بھیج دیا، ایک کو پولیس میں بھیج دیا، ایک کو آرمی میں بھیج دیا، کسی کو گریجویٹ بنا دیا، تو ایک آدھ کو آپ جو ہے عالم بنا دیں. لیکن جب ہے یہ ایک آدھ تو پھر تو وہ آپ اس کو کیا بنائیں گے. تو نمبر 2 وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو، بزنس اچھا ہے یا جاب بہت اچھی ہے، آپ کہیں گے کہ آ گیا نا پیسے والا بھی، یعنی چاہیے دبا کر کے جو پیسہ کما رہا ہو، نوکری ایسی ہو، جاب ایسی ہو، بزنس ایسا ہو، تو وہ دن رات اس میں سے خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہو. دن رات اس پیسے سے رشتہ داروں پہ خرچ کر رہا ہے، ثواب کما رہا ہے، والدین کو کھلا رہا ہے، ثواب کما رہا ہے، یتیموں کو کھلا رہا ہے، ثواب کما رہا ہے، مدرسوں میں دے رہا ہے، ثواب کما رہا ہے. تو اب مدرسوں میں دے رہا ہے تو مدرسوں میں سے جتنے بھی علماء علم بنیں گے، جب تک وہ پڑھیں گے پڑھائیں گے، تو اس کا کیا ہے، اس میں اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا. حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے ایک درخت لگایا تو اس کے مرنے کے بعد جب تک اس درخت سے پرندے بھی پھل کھاتے ہیں تو اس کو کچھ نہ کچھ ثواب ملتا رہتا ہے. تو اس لیے حسرت ہو کہ یہ پیسہ ہونا کوئی کمال نہیں ہے. وہ تب قابل رشک ہے کہ جب وہ دیکھیں وہ خیر کے کاموں میں بھی کتنا لگا رہا ہے. اس پیسے سے وہ حج بھی کر رہا ہے، اس سے عمرے بھی کر رہا ہے، اس سے زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت بھی کر رہا ہے، مدرسوں میں بھی دے رہا ہے، یتیموں کو بھی دے رہا ہے. تو تب وہ قابل رشک ہے. اگر پیسہ ہے تو دین کے کاموں میں خرچ نہیں ہو رہا، تو پھر تو میرے بھائی حدیث میں آتا ہے کہ جو غریب ہوں گے نا وہ جنت میں جائیں گے بھی پہلے اور ہوں گے بھی زیادہ، اور جو امیر ہوں گے وہ ان کی تعداد بھی کم ہوگی اور وہ جائیں گے بھی بعد میں. ابھی دنیا میں آپ دیکھ لینا کہ غریبوں کی جو لائنیں ہوتی ہیں وہ پیچھے ہوتی ہیں بالکل اینڈ پہ، اور امیر کیا ہے، آگے ہوتے ہیں ہر جگہ. لیکن ادھر ایسا نہیں ہوگا. ادھر اللہ نے کہا کہ جو غریب ہوں گے وہ جائیں گے بھی پہلے اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہوگی. تو پیسہ ہونا کوئی کمال نہیں ہے. وہ تب قابل رشک ہے جب کہ وہ دین کے کاموں میں خرچ ہوگا. تو پیسے سے دل نہ لگائیں. فنا ہونے والی چیزوں سے زیادہ ان کو فری نہیں کرایا جاتا. پیسے سے زیادہ محبت نہ کریں. ہاں ٹھیک ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا کریں. اس کے بعد اس کو دل لگانے کی علامت یہ ہے کہ آپ سے ایک چیز چھن گئی اور آپ کو اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ آپ ڈپریشن کے مریض بن گئے. تو یہ فنا ہونے والی چیزیں ہیں. جانا ہے بھائی، سب جھوٹ ہے، بکواس ہے. فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے مار کے مٹی. تو اس لیے ہاں اچھا لائف سٹائل اچھا کر لیں، بیوی بچوں کو کھلائیں، اور اس کے بعد بچوں کے لیے کچھ بچا بھی لیں، آپ کے مرنے کے بعد ان کے کام آئے. باقی ختم، کھاؤ کھلاؤ پبلک کو بھائی، خود بھی کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ. تو اس لیے ان چیزوں کو زیادہ لیفٹ نہیں یہ تب ہوگا اب جب دنیا کی محبت دل میں نہیں ہوگی. ہاں پیسہ ملنے پر
انسان خوش ہوتا ہے، یہ نیچر ہے، پیسہ آتا ہے انسان کو خوشی ملتی ہے، لیکن اس سے دل ہی لگا لے کہ اس کے چننے پر وہ ڈپریشن کا مریض بن جائے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ واقعہ سناتے ہیں کہ ان کے ایک ریلیٹیو تھے، اور یہ چیزیں آتی ہیں سخاوت سے۔ جب آپ کے دل میں پیسے کی محبت ہے نا تو خرچ کرنا شروع کر دیں۔ جب وہ خرچ کریں گے نا، یہ لفافے میں ڈال کے دیں کہ یہ آپ کے لیے، یہ مدرسے کے بچوں کے لیے، یہ مسجد میں 6 پنکھے میری طرف سے لگا لیں، یہ اس یتیم کو، تو پھر وہ یہ دنیا مردار کی محبت آپ کے دل سے نکلے گی۔ یہ کیسے؟ اب اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بندہ سخیوں کے ساتھ بیٹھے، اس سے بھی سخاوت سیکھتا ہے۔ ہمارے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے ریلیٹیو تھے، وہ حج پہ گئے، امریکہ میں تھے، گوروں کی سخاوت بھی انہوں نے دیکھی، لیکن جب وہ سعودیہ میں گئے حج کے لیے تو وہ حیران رہ گئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے عربوں میں برائیاں ہوں گی، لیکن بعض خوبیاں ان میں ایسی ہیں کہ جو من حیث القوم، کیونکہ اسلام چلا ہے نا وہاں سے، وہ دوسری قوموں میں نہیں ہے۔ اور یہ سخاوت سچی مچی کے عربوں کی بات کر رہا ہوں، سعودیہ میں ہر بندہ عرب نہیں ہے۔ تو وہ گئے تو وہ کہنے لگے کہ آج کے دن تھے، ایک جنرل سٹور پہ گئے تو ایک شیخ آیا، وہ گیا اندر، جو سٹور کا مالک تھا اس کے سے بات کی، کان میں کچھ کڑ گیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار، اور کچھ تھمایا اور چلا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ جنرل سٹور میں کتنے کا مال ہے؟ میں نے کہا اتنے ہزار، اتنے لاکھ، اتنے کروڑ ریال کا۔ تو وہ کہنے لگے، پیسے مجھے دتھیاں دیں، اور کہنے لگے کہ یہ سب کیا کر دو، فری میں بانٹ دو، ان میں چھوڑو، رہنے دو، لگتا ہے زیادہ ہو۔ سخاوت میں اتنا بیان ہونا چاہیے جتنا ہضم کر سکے، آپ لوگ ہضم نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ پھینک رہے ہیں، لیکن یہ کیونکہ ہم نے دیکھی نہیں نا سخاوت۔ بزرگوں میں ہم نے دیکھی ہے، وہ جو ہے کیونکہ دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوتی، وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم ایسے نہیں ہیں، یہ نہ ہو آپ ہمارے پاس آ جائیں کہ آپ بہت سخی ہیں، میں نہیں ہوں ایسا، لیکن ہم نے لوگوں میں دیکھی ہے، کیونکہ ان کے دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہوتی، اور وہ اس کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، پیسے کو خرچ کرتے ہیں۔